کیا آپ کو یہ بات یاد ہے کہ پاکستان کے بانی محمد علی جناح اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی سے خوش نہیں تھے، اور اس شادی کے بعد محمد علی جناح اور ان کی بیٹی دینا کے مراسم نے بھی کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ ماضی کے اس دلچسپ قصے پر وقت کی جمی دھول آج ہم مٹا رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی آڈیو سٹوری۔ میں ہوں سعد سہیل، میں ہوں ہدا اکرام، اور میں ہوں کاشان اکمل۔ یہ 15 نومبر سن 1938 کی بات ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح کی صاحبزادی دینا جناح نے نیول واڈیا نامی ایک پارسی نژاد عیسائی نوجوان سے شادی کر لی۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جناح اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر دینا جناح کو اس شادی سے باز رکھنے کی تمام کوششیں کی، مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شادی میں شرکت نہ کرنے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن پر گلدستہ بھیجنا نہیں بھولے۔ دینا جناح محمد علی جناح کی اکلوتی صاحبزادی تھیں۔ 1929 میں صرف 10 برس کی عمر میں وہ اپنی والدہ رتی جناح کے سائے سے محروم ہو گئی تھیں، جس کے بعد محمد علی جناح نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کے بجائے انگلستان میں سکون اختیار کریں۔ چنانچہ وہ اپنی بہن فاطمہ جناح اور دینا جناح کے ساتھ لندن منتقل ہو گئے۔ محمد علی جناح نے دینا کو کانوینٹ اسکول میں داخل کروا دیا، مگر انہیں سن 1934 میں ہندوستان لوٹنا پڑا۔ ان کی واپسی سے پہلے ہی بمبئی کے مسلمانوں نے انہیں اپنی زندگی کے لیے مجلس قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب کر لیا تھا۔ چنانچہ واپس آتے ہی وہ سیاسی سرگرمیوں میں بری طرح مصروف ہو گئے، اور ان کا اور محترمہ فاطمہ جناح کا زیادہ تر قیام دہلی میں رہنے لگا۔ سن 1936 میں محمد علی جناح نے دینا کو بھی ہندوستان واپس بلا لیا۔ انہوں نے اپنی مصروفیات کے پیش نظر دینا کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اس کی ننیال میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ فیصلہ اس حوالے سے تو بڑا اچھا ثابت ہوا کہ دینا کو ایک محبت سے بھرپور فضا میسر آ گئی، مگر اس حوالے سے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک سراسر غیر اسلامی ماحول میں ڈھل گئیں۔ سردن شاہ پٹی اور لیڈی پٹی پارسیوں کے انتہائی معزز ارکان میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا خاندان بہت آزاد خیال اور جدت پسند واقع ہوا تھا۔ دینا آہستہ آہستہ اس ماحول کے رنگ میں رنگتی چلی گئیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رفتہ رفتہ اسلام اور اس کی رسم و رواج حتیٰ کہ اپنے والد کے اصولوں سے دور ہٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ انہوں نے ایک پارسی نژاد عیسائی شخص نیول واڈیا سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جب قائد اعظم کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہیں سخت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے پہلے تو خود دینا کو اس روش پر چلنے سے روکنا چاہا، انہیں سمجھایا بجھایا، افہام و تفہیم سے کام لے کر اسے اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب بھی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مشہور مسلمان رہنما مولانا شوکت علی کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ دینا کو اسلام کے اصولوں اور ان کی اہمیت سے روشناس کروائیں، مگر وہ بھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود دینا کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنے میں ناکام رہے۔ دینا نے اپنی شادی کے ایک طویل عرصے بعد اپنے ایک انٹرویو میں بتایا، پاپا نے میری بات سکون سے سننے کے بعد انتہائی متانت سے جواب دیا۔ میری پیاری بیٹی، تمہاری ممی نے بھی مجھ کو منتخب کرنے کے بعد اپنے ڈیڈی سے شادی کی اجازت طلب کی تھی، جو انہوں نے بطبیب خاطر دے دی تھی۔ میں بھی تمہیں اس کی خوشی کے ساتھ اجازت دوں گا، لیکن شرط ایک ہے، اور وہ یہ کہ تمہارا ہونے والا شوہر اسلام قبول کر لے، تاکہ تمہارا نکاح اسلام کی شرط کے مطابق ہو سکے۔ پھر پاپا نے نہایت شفقت سے مجھے ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی عقائد میں ہم آہنگی سے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ پاپا نے یہ سب باتیں کسی قسم کے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں کہیں۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ پاپا کا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ میری زندگی کا پہلا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ میں نے پاپا سے وعدہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھانا رکھوں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو اس سلسلے میں پاپا کی رہنمائی بھی حاصل کروں گی۔ جب میں نے مسٹر واڈیا سے شادی سے پہلے اسلام قبول کرنے کے متعلق کہا تو انہوں نے ایسا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو میں اپنے باپ کی خواہشات کے مطابق مسٹر واڈیا سے شادی کرنے سے انکار کر دوں، یا مسٹر واڈیا سے شادی کر کے باپ کی ناراضی مول لے لوں۔ میں نے دل میں کہا واڈیا سے شادی کر لینی چاہیے، باپ آخر باپ ہے۔ چند دن، مہینے، ہفتے یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ ناراض رہنے کے بعد خود بخود مان جائیں گے۔ چنانچہ میں نے ایک دن پاپا کو اپنے اس ارادے سے مطلع کر دیا۔ میری باتیں سننے کے بعد پاپا نے برف کی سی ٹھنڈک کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی، تم جانتی ہو کہ تمہارے سوا میری اور کوئی اولاد نہیں۔ مجھے تم سے جتنی محبت ہے اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، اس لیے لے دے کر زندگی میں
तुम ही मेरी आरजुओं और तमन्नाओं का मरकज हो, लेकिन अब तुम बालिग हो। मैं तुम्हारे फैसले में दीवार बनना पसंद नहीं करता। अब तुम मेरा फैसला भी सुन लो। अगर तुमने जानबूझकर बरज़ाओ रग़बत एक गैर मुस्लिम से शादी करने का फैसला कर लिया है तो तुम शरअ मुहम्मदी के मुताबिक मुसलमान नहीं रह सकती। तुम मुर्तद करार पाओगी। इस्लाम खून के रिश्तों को कबूल नहीं करता, इसलिए इसके बाद तुम मेरी इस्तलाही बेटी तो शायद कहला सको, लेकिन दर हकीकत तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारा बाप नहीं रह सकता। इसलिए इस फैसले के बाद जूं ही तुम मेरे घर की चार दीवारी से बाहर पांव रखोगी, तुम्हारे और मेरे दरमियान तमाम ताल्लुकात मनकता तसव्वुर होंगे। थोड़ी देर तवक्कुफ के बाद पापा ने कदर जज्बाती लहजे में कहा, काश मैं तुम्हें तुम्हारे फैसले से बाज रख सकता। काश तुम्हें मालूम होता कि मेरे सीने में बाप के दिल की, जिसकी एक ही बेटी हो, कैफियत क्या है। लेकिन मैं इस्लामी अहकाम के आगे अपने आप को बेबस और लाचार पाता हूँ। ये कहकर पापा गर्दन झुकाए हुए मेरी सिसकियों के दरमियान अपने बेडरूम में चले गए। जब मेरे पापा मुझसे ये गुफ्तगू कर रहे थे तो उनकी आंखें, उनका चेहरा किसी और ही दुनिया के नजर आते थे। कायदे आज़म के बेशतर सवाना निगारों ने, जिनमें स्टैनले वुलपर्ट तक शामिल हैं, ये लिखा कि कायदे आज़म ने शादी के बाद अपनी लाडली बेटी से कभी गुफ्तगू नहीं की।